کیا سیدہ فاطمہ حیض سے پاک تھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جس نے کبھی گندگی کا خون نہیں دیکھا۔ ایک صحابیہ نے پوچھا کہ پھر بنا حیض کے بچے کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض کی ابتدا کس زمانے میں اور کس سے ہوئی؟ جنت سے نکلنے کے بعد آدم اور حوا نے مکہ کا سفر کیا اور خدا کی عبادت کی اور یہیں حوا کو پہلا حیض آیا۔ کہا جاتا ہے کہ 10 قسم کی سزائیں حوا اور اس کی بیٹیوں کو تجویز ہوئیں، جن میں حیض آنا، حمل اور وضع حمل کی تکالیف شامل ہیں۔ پھر کہا گیا کہ اگر وہ اپنے خاوند کی وفادار رہے گی تو اس کے ساتھ جنت میں جائے گی، اگر وہ بچے کی پیدائش کے دوران میں وفات پا جائے تو شہید کا مرتبہ پائے گی۔ ناظرین، حیض کیا ہے؟ عورتوں کو حیض کی سزا کیوں ملی؟ عورت کی حیض کی ابتدا کب اور کیوں ہوئی؟ یہود و نصارہ حیض والی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ اور قرآن مجید فرقان حمید میں حیض والی عورت کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ حیض کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ناظرین، صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہود میں سے جو کوئی عورت ایام سے ہو جاتی، یعنی عورت کو حیض ہوتا، تو وہ لوگ نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہ تھے بلکہ گھروں میں سونا اور بیٹھنا تک چھوڑ دیتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے پوچھا کہ حائضہ عورتوں کے بارے میں یہودیوں کا تو یہ عمل ہے، ہم کیا کریں؟ تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کے ساتھ جبکہ وہ حائضہ ہوں سوائے صحبت کے جو چاہے کیا کرو۔ جب یہ خبر یہودیوں کو پہنچی تو انہوں نے کہا، یہ آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جس دینی امر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس میں ہماری مخالفت ضرور کرتے ہیں۔ یہود کی زبانی یہ سن کر 2 صحابہ اکرام حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی ایسا کہہ رہے ہیں، یعنی انہوں نے یہودیوں کا کلام نقل کیا اور پھر یہ کہا، اگر آپ اجازت دیں تو یہودیوں کی موافقت کے لیے ہم اپنی عورتوں کے پاس ایام حیض میں رہنا سہنا چھوڑ دیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور ہمیں یہ گمان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پر خفا ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں نکل کر چل دیے۔ ان کے جاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے تحفتاً دودھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور ان دونوں کو دودھ پلایا تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہیں۔ ناظرین، اس کی ابتدا کے حوالے سے صحیح قول یہ ہے کہ اس کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت حوا نے جب شجر ممنوعہ کا پھل کھایا اس وقت سے یہ بیماری خواتین کے ساتھ لگ گئی۔ بعض حضرات اس کی ابتدا بنی اسرائیل کی عورتوں سے قرار دیتے ہیں، مگر اس قول کو امام بخاری نے رد کیا ہے۔ ناظرین، حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور 3 راتیں جبکہ زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اگر کسی کو 3 دن اور 3 رات سے کم حیض آیا تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ اسی طرح اگر بیماری یا کسی اور وجہ سے کسی کو 10 دن اور 10 رات سے زیادہ آیا تو وہ جو 10 دن سے زائد ہوگا وہ بھی استحاضہ ہے۔ ناظرین، حدیث کی بعض کتابوں میں اس مضمون کی روایت بھی موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں میں جانے اور مردوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت تھی۔ وہاں انہوں نے ایڑیاں اونچی کر کے مردوں کی تانک جھانک شروع کر دی، چنانچہ انہیں مسجد جانے سے روک دیا گیا اور ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ یہ روایت مصنف عبد الرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت اسماء بن ابی بکر اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہم سے مرفوعاً مروی ہے، ان میں بنی اسرائیل کے عہد سے عورتوں میں حیض کی ابتدا کی جو بات کہی گئی ہے وہ درست نہیں ہے۔ بعض صحیح احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلیں، راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگیں کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ رب العزت نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے، اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ بہت لاڈلی صاحبزادی تھیں، لیکن آپ کو بچپن میں بڑے مشکل اور کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف چھوٹی سی عمر میں سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا تو دوسری جانب دشمنان اسلام کی طرف سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں۔ کبھی ابو جہل کی سختی کی شکایت لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی تو کبھی اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار کے ناپاک منصوبے دیکھ کر اشک بہاتی، کبھی رحمت عالمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت کندھوں سے غلاظت دور کرنے پہنچتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے تشریف لائیں کہ آپ کے چشمان کرم سے آنسو روا تھے۔ غمخوار امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، ابا جان میں کیوں نہ روؤں؟ کفار قریش کا ایک گروہ ہجر اسود کے پاس لات و عزیٰ اور منات کی قسمیں کھا رہا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو شہید کر دیں گے، اور ان میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خون سے اپنا حصہ پہچانا نہ ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی وضو کا برتن لے کر آؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بول اٹھے، یہ رہے وہ، پھر ان کے سر جھک گئے اور ان کی تھوڑیاں ان کے سامنے ساکت ہو گئیں، یہ اپنی آنکھ تک نہ اٹھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں خاک لے کر ان پہ ماری اور ارشاد فرمایا، چہرے بگڑ گئے تو جس شخص کو ان میں سے کوئی کنکری لگی وہ بدر کے دن کفر کی حالت میں قتل کر دیا گیا۔ خواتین اسلام کے لیے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات اسی طرح اسوہ کامل ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ آپ تسلیم و رضا کی کھیتی کا حاصل اور مسلمان ماؤں کے لیے مکمل اور اعلیٰ ترین نمونہ ہیں۔ دختران اسلام ہر شعبہ زندگی میں اپنے آپ کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مقدسہ کے آئینے میں دیکھیں تو ایک مثالی بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کی خصوصیات درجہ کمال پر ملتی ہیں۔ شہزادی کونین اور شمع شبستان حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ سیرت اور حیات طیبہ ہر دور کی مسلمان خواتین کے لیے ہر لحاظ سے نمونہ کمال اور واجب الاتباع ہیں، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مقدسہ سے روشنی کشید کر کے موجودہ دور کی خواتین کو واضح نمونہ عمل دکھانا وقت کی اہم ترین دینی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر خاتون اگر وہ معاشرے میں نیکی، بھلائی اور حسن عمل کے نقوش چھوڑنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اپنی پوری زندگی کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں پروان چڑھنے والے اسوہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں ڈھالے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت 5 سال کی تھیں۔ اس عمر میں بالعموم ہر بچہ خارجی حالات و واقعات کا شعور رکھتا ہے، گویا فاران کی چوٹیوں سے چمکنے والا آفتاب نبوت جس کی کرنوں نے پوری انسانیت کو یکسر بدل کر رکھ دیا، اس کی پہلی جھلک سے مستفیض ہونے والے چند خوش قسمت نقوش میں آپ بھی شامل تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے کئی دنوں بعد لوٹتے ہوں گے
تو یقیناً ننھی سیدہ دوڑ کر دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی ہوں گی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لپک کر ان کو اپنے منور سینے سے لگاتے ہوں گے۔ یوں ابتدائے وحی اور اس کی جملہ کیفیات نہ صرف آپ نے ملاحظہ فرمائیں بلکہ تجلیات الہیہ کو بالواسطہ جذب کرنے کا موقع بھی ملتا رہا۔ نیز اسلام کی خاتون اول حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت نے بھی آپ کی زندگی پر گہرے اثرات ثبت کیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادت و اطاعت اور قول و فعل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ تھیں۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن سے لے کر تعلیم زیست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی قریب رہی ہیں، اس کا لازمی تقاضا بھی یہی تھا، اور پھر آپ ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک آگے چلنا تھا۔ اس لیے قدرت نے آپ کو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل پرتو بنا دیا تھا۔ یہی حالت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور بقیہ ائمہ اہل بیت کی تھی، جس کو بھی دیکھیں وہ قول و عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل شبیہ لگتا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مبدع فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوزات ظاہری و باطنی کے علاوہ ذہانت کا وافر حصہ پایا تھا۔ اس لیے ہر ذہین بچے کی طرح آپ بھی مظاہر قدرت کو دیکھ کر اس کے خالق کا سراغ لگاتی تھیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ساری زندگی فکر و فاقہ اور تنگ دستی میں گزری۔ کونین کے مالک کی لاڈلی 2 اور 3 دن کچھ کھائے بغیر گزار دیتی، لیکن حرف شکایت زبان پر نہ لاتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دینی فرائض سے فرصت پا کر محنت مزدوری کرتے، جو ملتا وہ لا کر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیتے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسے صبر و شکر کے ساتھ قبول فرما لیتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فکر و تنگ دستی آپ دونوں کے خوشگوار تعلقات پر اثر انداز ہوئی ہو۔ تنگ دستی پر صبر و ضبط کر لینا شاید آسان ہو، لیکن اس حالت پر راضی اور خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا اور چہرے پر کبھی ناگواری کے آثار تک نہ لانا بہت بڑے حوصلے اور پختہ کردار کی علامت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کو فریضہ سمجھتی تھی، اسی طرح میری اطاعت بھی کرتی تھی۔ عبادت و ریاضت کے انتہائی سخت معمولات میں انہوں نے میری خدمت میں ذرہ بھر فرق نہ آنے دیا۔ وہ ہمیشہ گھر کی صفائی کرتی، چکی پر گرد و غبار نہ پڑنے دیتی، صبح کی نماز سے پہلے بچھونا طے کر کے رکھ دیتی، گھر کے ہمیشہ برتن صاف ستھرے ہوتے، ان کی چادر میں پیوند ضرور تھے مگر وہ کبھی میلی نہ ہوتی تھیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گھر میں سامان خورد و نوش موجود ہو اور انہوں نے کھانا تیار کرنے میں دیر کی ہو۔ خود کبھی پہلے نہ کھاتی، زیور اور ریشمی کپڑوں کی کبھی فرمائش نہ کی، طبیعت میں بے نیازی رہی، جو ملتا اس پر صبر اور شکر کرتی، میری کبھی نافرمانی نہیں کی۔ اس لیے میں جب بھی صبر و شکر کے اس پیکر کو دیکھتا تو میرے تمام غم غلط ہو جاتے۔ سب عظمتیں اور رعنائیاں جو کسی بشر میں ہو سکتی ہیں ان کے در کی خیرات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بیٹی نے اگر بچوں کی تربیت کی خاطر خود تکلیف اٹھائی اور ان کی بہترین تربیت کی، تو آج کی مسلمان عورت اس ذمہ داری سے کیوں کر راہ فرار تلاش کر سکتی ہے؟ بچوں کی پرورش و نگہداشت، ان کی صفائی ستھرائی، لباس اور خوراک کا خیال رکھنا اور گھریلو امور کی پاسبانی ہی عورت کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ عورت کے اسی کردار کی آج سخت ضرورت ہے۔ آج کی ترقی یافتہ معاشرے کی غیر محفوظ عورت اگر اپنا وقار، عزت و مرتبہ اور حقیقی مقام دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے چادر زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے سائبان کے نیچے آنا ہوگا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حیض و نفاس سے پاک تھیں، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیض چونکہ بچے کی پیدائش کے لیے ضروری عمل ہے، تو پھر جنتی سردار حسنین کریمین کیسے پیدا ہوئے؟ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کی فضیلتیں قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر بیان ہوئی ہیں اور ان کی شان میں بہت سی مستند اور صحیح احادیث موجود ہیں۔
جن سے کوئی بھی ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ان کی سب فضیلتیں بیان شروع کر دیں تو ان میں کوئی شک نہیں کہ مہینوں لگ جائیں گے، لیکن ہم نہ تو سیدہ فاطمہ کی مکمل فضیلتیں بیان کر سکیں گے اور نہ ہی ان کا شمار کر سکیں گے۔ ناظرین، آج ہم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کی ایک ایسی فضیلت کی بات کریں گے کہ جو فضیلت صرف انہی سے منسوب ہے۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ پوری کائنات میں صرف یہ فضیلت ایک ہی عورت کو حاصل ہوئی۔ ویسے تو سارے اہل بیت کی پاکی اور طہارت کے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، لیکن جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایسی پاک باز عورت تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے حیض و نفاس کو بھی دور رکھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل اور امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔ روایت کچھ اس طرح ہے، حضرت صفیہ بنت شیبہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سیاہ اون کے کجاؤں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بطول ہے۔ سیدہ فاطمہ نے بچپن بہت ہی معصوم اور پاکیزگی سے گزارا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے بابا حضرت محمد اور اپنی ماں حضرت خدیجہ کی آغوش میں بہترین تربیت حاصل کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتی تھیں۔ آپ کو لوگ عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کے نام سے جانتے تھے۔ احادیث میں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق و عادات اور بات چیت کرنے کا طریقہ اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی ملتا جلتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ بہت ہی نرم ہوتے تھے، ہر سننے والے پر گہرے تاثرات چھوڑتے تھے۔ آپ کے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی پاکیزہ مہک سونگتے تو آپ فرمانے لگ جاتے، فاطمہ تو انسانی حور ہے اور جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار لقب ملے ہوئے تھے، امۃ السادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ، سردار خواتین، حضرت سیدہ طیبہ، طاہرہ، فاطمہ الزہرا اور بطول، راضیہ، مرضیہ، عابدہ، زاہدہ، محدثہ، مبارکہ، زکیہ، سید النساء، خیر النساء اور خاتون جنت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہتے تھے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری لاڈلی بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر لیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے اپنے نبی اور خدا کو راضی کیا۔ امام نسائی حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جسے نہ کوئی گندگی اور رطوبت آتی ہے اور نہ ہی کوئی میل کچیل۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ ایک گھڑی کے بعد ہی نفاس سے پاک ہو جاتی تھیں، یہاں تک کہ ان کی نماز بھی قضا نہ ہوتی، اسی لیے ان کا نام بھی زہرا رکھا گیا۔ حضرت سیدنا علامہ علاء الدین علیہ متقی ہند خاتون جنت کی شان عصمت میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہیں۔ اور حدیث میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بطول نام کیوں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا، ایک حضرت مریم بطول تھیں اور دوسری فاطمہ بطول ہیں۔ بطول وہ ہیں جس نے سرخی نہ دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں حضرت فاطمہ کو تمام غلاظتوں سے پاک و صاف رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف رکھا تھا۔
حضرت فاطمہ اپنے بابا آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی مشابہت رکھتی تھیں۔ آپ جب چلتی تھی تو دیکھنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی۔ آپ کا لہجہ، بات کرنے کا طریقہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اپنے والد گرامی جیسا تھا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حیض و نفاس سے پاک تھی تو پھر ان کی اولاد کیسے ہوئی؟ حیض اصل میں ایک طبیعیاتی مضر ہے جس سے ہر مہینے عورت بلوغت سے سنیاز تک دوچار ہوتی ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن یہاں بات اس خاندان کی ہو رہی ہے کہ جن کے لیے اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی۔ اس لیے جب بات تخلیق کے کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی ہو تو اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ جیسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر بغیر ماں باپ کے دمبا پیدا ہوا، جیسے اللہ پاک نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پیدا کیا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے آخری اور لاڈلے نبی کو یہ فضیلت دی کہ ان کی بیٹی کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھے اور بغیر حیض و نفاس کے حسنین کریمین کو پیدا فرمایا۔ آئیے ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ ہم آج سے اپنی زندگی کو خاتون جنت کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔